جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عدیل اشرف تساں تک کرو کشمیر میڈیا۔ امید کرنا کہ سارے سنگی دوست احباب خواتین و حضرات ٹھیک ٹھاک ہو سو، خوش باش ہو سو، تے جتھے کدھر بھی ہو سو اللہ تعالیٰ نے دیتی ہوئی ساری نعمتوں پر تساں سارے شکر گزار بھی ہو سو۔ ہمیشہ نہیں طرح جناب میں تساں خدمت ایک دفعہ پھر حاضر ہاں۔ امید کرنا کہ اج نا جڑا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ تساں کی بہت زیادہ پسند سی۔ اساں ایک کل پروگرام کیتا سی، بڑا اچھا پروگرام ہویا۔ حافظ عمران عالم صاحب کل نے پروگرام میں سارے نال موجود سن، تو اج پھر حافظ صاحب تساں بہت بہت شکریہ کہ تساں جناب اساں کی ٹائم دیتا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب۔ جی اج نا جڑا سارا پروگرام ہو سی وہ ایک تو لائلۃ القدر نے حوالے نال ہو سی، کیونکہ اج نی جڑی رات ہے وہ لائلۃ القدر ہے، آخری اشرا بھی شروع ہے۔ اس نے بارے تساں پوری گفتگو کرسو، تفصیل دسو کہ کڑیاں کڑیاں راتاں ہونیاں جڑیاں لائلۃ القدر وچ اشنیاں یا رمضان شریف نا ماشاءاللہ آخری اشرا اپنے اختتام نی طرف جائی رہا۔ تو اس تو علاوہ جڑا سن ٹاپک ہو سی صدقہ فطر بھی پہلے اساں ڈسکس کری کہ لائلۃ القدر کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس تو بعد جڑا اسی دعا جڑا پروگرام نا حصہ ہو سی اس کی اساں ڈسکس کری کہ انسان صدقہ فطر کی۔ انشاءاللہ۔ سب تو پہلے تساں دسو کہ لائلۃ القدر کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکور ہمیں تساں بڑی آواز کی اپنے سامعین تک پہنچانے واسطے تشریف لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ ساریاں کی سننے والیاں کی ماہ سیام نے برکتہ نصیب فرمائے، آمین۔ لائلۃ القدر اللہ نا بہت بڑا انعام ہے، بالکل جس نی شکر گزاری واسطے اگر بندہ مومن رات دن سجدے چ پیار ہے پھر بھی اس نا شکر ادا نہیں ہونا۔ بالکل یہ ایسی رات ہے جس نا نا ہی اللہ تعالیٰ القدر آخیا، یہ قدر علی ہے۔ ماشاءاللہ آسانی زبان وچ بھی قدر نہ لفظ جانا، قدر عزت، یہ قدر علی رات ہے، عزت علی رات ہے۔ اور یہ کیا اس سوال کی اللہ تعالیٰ اپنے کلام وچ دہرایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فرمایا تساں کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرمانے پہ تساں ہی کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر بندے کی تو نہیں سی نہ پتہ، بندے نا علم محدود، سوچ محدود، ذہن محدود، خیالات محدود۔ ایون اللہ تعالیٰ ایک پوری جڑی صورت ہے سورہ قدر اس نے فضیلت دیتی ہے، اور سورہ قدر نے نام نال اللہ تعالیٰ ایک پوری صورت دیتی ہے، سورہ دیتی ہے۔ یعنی اس آیت نی اس رات نی اہمیت اتھو ہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نی تعریف وچ اپنی قرآن نے اندر ایک مکمل صورت نازل کی ماشاءاللہ، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینیاں تو بہتر ہے۔ لیلۃ القدر جس بندے کی رمضان المبارک نہ مہینہ نصیب ہو گیا اور زہ نصیب کہ اس کی آخری اشرا بھی نصیب ہویا، بالکل کہ اے تو اللہ نی کرم نوازی نہ لینا، اور پھر زہ نصیب کہ وہ معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے یا نہ بھی ہے، راتی نہ وقت اللہ سکون استے بنایا سی، اور رمضان شریف نی راتاں اللہ اپنے ذکر نی سکون استے قبول کیتیاں۔ جیڑا بندہ لیلۃ القدر پائے، یعنی آخری اشرے نیاں تاک راتاں نے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کرنا پہ سی۔ سیاہ ستہ نیاں 20 احادیث اس چیز پر شاہدن کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ لیلۃ القدر کی آخری اشرنیاں تاک راتاں بھی تلاش کرو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کی تلاش کرنے نہ اس قدر اہتمام کرنے سن کہ اپنی ساری زندگی ماہ سیام نہ آخری اشرا اعتکاف کرنے رہی۔ ماشاءاللہ، ایک سال مس ہو گیا، اگلے سال ڈبل اعتکاف کیتا، تلاش نبی تلاش کرنے پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ویسے بھی خزانہ تلاش کیتا جانا، صحیح، سمندرہ نے تہ نے اندر ہیرے ہونے انہیں تلاش کیتا جانا، بالکل سونا تلاش کیتا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چھپیا خزانہ یا جس نے اہمیت لفظاں چ بیان نہیں ہو سکنی، اور جس نے نتیجہ کسی گمان وچ اس نے اجر سمائی نہیں سکنا۔ 2 رکعت نماز لیلۃ القدر پڑھنے والا گویا کہ اس 1000 رکعتاں عام دناں نیاں 1000 رکعتاں پڑھیاں، اور پھر جڑا 2 رکعت، بلکہ اس نے پیچھے ریفرنس وچ ایک صحابی سن، وہ بڑے پریشان سن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امتاں نیاں بندے نیاں عمراں بہت زیادہ ہونیاں سن، وہ عمرہ نہیں زیادتی نہیں وجہ تو عبادت زیادہ کرنے سن، اور قیامت والے دن انہوں نے اعمال نیکیاں اس وجہ تو زیادہ ہو سن کہ ساڑیاں عمریاں 60 63 65 80 سال محدود ہیں، انہوں نے ہزاراں سالاں تک ہیں، تو قرآن وہ ساڑے پر سبقت نہ کہ نہیں جان،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تساں کی ایک ایسی رات عنایت فرمائی ہے کہ ماڑی امت نہ کوئی فرد اس رات نے اندر 2 رکعت پڑھ سی بنی اسرائیل نے 1000 سالہ کی عبادتاں پر پاری ہو سی. اللہ اکبر. اس قدر فضیلت ہے. ہے. امت کی کتنے فائدے دیتے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف آپ نے نالے نے پاک نے صدقے نال سب کچھ ماشاءاللہ جی بالکل. ایک دسو کہ ایک عام بندے کی ایک جڑا عام بندہ آ روزہ دار آ اس کی لائلۃ القدر جڑا عام ایک شنید ہی جایا اور مشہور بھی ہے حدیث تو بھی یہ بات ثابت ہے کہ زیادہ تر اس بات یہ بات منی گئی ہے فقہاء نے نزدیک بھی اور ائمہ نے نزدیک بھی کہ جڑی 27ویں رات ہونی ہے وہ لائلۃ القدر ہے. قسم اٹھانے ہونے سن کہ لائلۃ القدر 27ویں شب کی قسم اٹھانے ہونے بالکل. اور یہ مشہور بھی ہے گل گو کہ حضور نبی کریم فرمایا کہ جڑا یار آخری عشرے نہیں جڑی تا کراتا ہیں اس نے متعلق اس نے علماء نے بے شمار اقوال ہیں بلکہ ابن العربی اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی نے اندر شعبان شریف نے اندر 2 مرتبہ لائلۃ القدر کی پایا. اور علماء نے ایک گروہ اس چیز پر اپنی رائے دینا اور اپنی تحقیق پیش کرنا کہ لائلۃ القدر پورے سال وچ جڑی ہے وہ گھومنی رہنی ہے پھرنی رہنی ہے لہٰذا کہ بندہ پورا سال محتاط رہا ہے اور ہر سال کی جو ہے لائلۃ القدر نی تلاش وچ گزارا ہے اور اس نی آس وچ گزارا ہے. ہمارا سوال اٹھا ہے کہ ایک جڑا عام بندہ آ ایک عام روزہ دار آ اس کی 27ویں رات کی کیا کم کرنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ نے حضور پیش ہوئی تھے 27ویں شب کی ایک عام بندہ وہ اللہ نے جڑے حقوق اس نے ذمان جیسا کہ فرض نمازاں اگر اس اپنی زندگی چھوڑیاں بھی ہیں سب تو پہلا کم یہ کرا ہے کہ وہ جتنی دیر اس عبادت کرنی ہے اس کی طاقت توفیق ہے وہ اپنی فرض نمازاں قضا جڑیاں انہوں کی ادا کرے. اگر اس نے قضا نمازاں نہیں ہیں کسے نہیں ہیں بالکل پھر وہ قرآن پاک نے تلاوت کرے اور اس نے اندر بہت زیادہ فضیلت والا ایک عمل ہے وہ ہے صدقہ کرنا. بالکل لائلۃ القدر نے اندر جس بندے صدقہ کیتا ہے جس کی توفیق صدقہ ہوئے گی گویا کہ وہ پورا سال صدقہ کرنا رہا. بڑی فضیلتاں اس رات نہیں ہیں قرآن کی تلاوت بھی ہے اور پھر اس کے اندر صلاۃ و تسبیح ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہو ہی سکے ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو مشہور حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسا بندے تو ہو ہی سکے تو صلاۃ و تسبیح کی روز پڑھے. اگر روز نہیں ہو سکنا ہفتے ایک بار پڑھے ہفتے نہیں ہو سکنا مہینے ایک بار پڑھے مہینے نہیں ہو سکنا سال ایک بار پڑھے سال نہیں ہو سکنا تو وہ زندگی ایک دفعہ پڑھی اڑا ہے اللہ تعالیٰ اس نے اگلے پچھلے سارے گناہ کی معاف کری اڑ سی. سبحان اللہ بڑی فضیلت ہے ماشاءاللہ. تو یہ دسو کہ صدقہ فطر صدقہ اور فطر ایک ہے چیز ہے سارے ناظرین کی تھوڑا جا اس نے بارے بھی آگاہی دسو کہ ایک ہے چیز ہے. دین اسلام نے اندر کچھ صدقات نافلہ ہونے کچھ صدقات واجبہ ہونے کچھ واجب ہونے کچھ نفل ہونے جس طرح کہ کچھ فرض ہونے کچھ نفل ہونے کہ صدقہ فطر واجب ہے یا نفل ہے. تو اس نا جواب سادہ یہی ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے. یعنی شارٹ لفظ یہ ہے کہ جڑے کنے والے مستحق ہیں وہ صدقہ فطر نہیں دینے کہ وہ پہلے ہی کنے ہیں لیکن جڑے دینے والے اور دینے کی پوزیشن چن انہاں پر صدقہ فطر واجب ہے. ایک دن نے بچے تو کنیت ہے گھر نے اندر جڑے بزرگ بڑی عمر نے موجود ہیں مرد و زن ساریاں نے حساب نال اور فطرانہ صدقہ فطر جس کی آہیا جانا اے لازم ہے. اور اس نے جڑی مختص ہے بچہ ہے بوڑھا ہے مرد و زن بچی ہے کوئی بھی ہے کرج فرد ہے اور اس نے اوپر جڑا سربراہ ہے اس سربراہ اوپر اپنے چھوٹے بچیاں نا ادا کرنا لازم ہے. اور جڑے مستحق ہیں جڑے پہلے تو زکوٰۃ کی نین فطرانے کی نین انہاں پر لازم نہیں ہے چونکہ شریعت اس زبردستی نہیں کیتی ہوئی انہاں اوپر ہی لازم قرار دیتا کہ جنہ کی وسعت ہے. اور اس نے جڑا وہ تعین کیتا وا اپنا مفتیان کرام اس 2021 وچ وہ ہے 140 روپے گندم نے حساب نال یعنی کٹ تو کٹ ایک نارمل بندہ عام بندہ جڑا صدقہ فطر دے سی 140 نہیں حساب نال ہے. لیکن جیڑا بندہ مالی اعتبار نال جس سٹیج پر ہے اس کی اس ہے اعتبار نال صدقہ فطر دینا پہ سی. جس طرح کہ صدقہ فطر گندم نے حساب نال ہے صدقہ فطر کھجور کشمش نے اعتبار نال ہے جو نے اعتبار نال ہے جو جتنے بھی ہیں وہ شیڈول سوشل میڈیا پر بھی چل رہے ہیں ہر بندے موبائل فون جتنی اللہ تعالیٰ موجود ہے اتنا زیادہ تو زیادہ کر سو. اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جڑا ماڑے لے پاس ہے زیادہ کرسی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ کل او اس کی ماڑی بارگاہ بہتر انداز پاسی. میں اس نے سوالی تے رکھساں تے اے دسو کہ جڑے مستحقین ہونے انہوں نے بارے دسو کہ کہڑا بندہ زیادہ مستحق ہونا ہے یا کہڑے بندے کی دینا چاہیے ہے جڑا فطرانہ ہونا ہے. عمومی طور پر عموماً جو تساں جاسو بازاراں وچ ہر بندا منگنا پیا لیکن تساں صحیح دسو کہ
زیادہ مستحق کس نے کڑے لوگ ہونے؟ اگر قرآن مجید فرقان حمید نے مفہوم پر اور اس تو ملی ہوئی ہدایت اور وضاحت پر غور کیتا جائے، جڑے احباب ترجمہ پڑھنے انہوں نے نظر تو کئی مرتبہ آیت مبارکہ گزری ہو سی کہ رب کریم ارشاد فرمایا کہ تساں نے صدقات یتیماں واسطے ہیں، مسکیناں واسطے ہیں، بیوہ واسطے ہیں، قیدیاں واسطے ہیں، مسافراں واسطے ہیں، یہ ساریاں. لیکن چونکہ معاشرے نے اندر اج اساں تکنے آ کہ چنگے بھلے بندے بھی منگنے ہونے اور اپنے آپ کی مستحق قرار دلانے ہونے، لیکن سب تو بہترین صورت جڑی ہے مستحق نہیں وہ یہ آ کہ بندے نے مالی حالات بھی نہیں ٹھیک، اس نے مالی بوجھ بھی بہت زیادہ آ، لیکن وہ بندہ ظاہر بھی نہیں ہون دینا کہ میں مستحق ہاں، اور دستے سوال بھی نہیں دراز کرنا کہ می کچھ دیو. ایسے لوگوں نے اگر تلاش کیتی جائے تو یقیناً تساں صدقہ ایک بہترین انسان تک مستحق تک پہنچی سکنا ہے. ورنہ چوکاں چوراہاں پر کھلتے ہوئے احباب کی 150 دینے نال کاروبار ہونا لوگوں نے، یعنی کہ صدقہ دینے والا بندہ سرچ کر سی کہ کیڑا مستحق ہے اور کیڑا نہیں. لیکن جیڑی چیز اساں رکھی گندی ہے کوئی منگسی تو دیساں جی جس کی ضرورت ہوئی تو وہ منگسی، ایسا نہیں ہے. بہت سارے سفید پوش باعزت لوگ ایسے، خواتین ایسیاں، بیٹیاں بچیاں ایسیاں جنہیں کی ضرورت ہونی ہے لیکن انہوں نے ضمیر انہوں کی اجازت نہیں دینا کہ وہ یوں دست طلب کو ساگے دراز کرن، بلکہ وہ خاموش رہنے اور اپنی غربت نال اندروں ہی اندروں لڑنے رہنے. یہ اساں کی تحقیق کرنی پی سی دائیں بائیں اڑوس پڑوس رشتہ داراں وچ. میں سب تو پہلے تو تساں اپنے قریب تک سو، اپنے رشتہ داراں وچ، قریب نے رشتہ داراں اپنے پڑوسیاں وچ تک سو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینا ایک نیکی ہے، بالکل، اور اپنے رشتہ دار کی صدقہ دینا ڈبل نیکی ہے. ایسا ہی ہے. رشتہ دار نال احسان کرنا زیادہ نیکی ہے. عمومی طور پر تو اس طرح ہونا ہے کہ جناب ساڑی خیرات جڑی ہے وہ بھی ایک واقعہ یاد آئی ہے مختصر جا. میں کسی جگہ ڈڈیال نہیں کسی علاقے تراوی پڑھانا ہونا سا تو اتھوں سعودیہ تو ایک ماشاءاللہ ہر سال شیخ صاحب اشنے ہونے سن، اتھوں زکوٰۃ کھڑنے ہونے سن. وہ سابقہ پاکستان نے سن، سعودیہ گئے سیٹل ہوئی گئے، اتھا بھی کوئی بیویاں بھی ہے سن، وہ دسنے ہونے سن فیملی اتھا ہے. وہ ہر سال اتھا اپنے تلک داراں مریداں کو لونا اتھوں زکوٰۃ کی نہیں سعودیہ جانے ہونے سن. میں سوچنا سن تکو کہ سارے لوگ تلک پالنے واسطے زکوٰۃ دینے. ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ ایک بندہ سی مختصر ذرا معذرت کہ وہ بیچارہ سوال کرنا جلنا سی، ماڑے تک کسی نے ریفرنس نہ پہنچا جی کسا کو مدد کرائی جائے، میں بڑا مستحق ہاں، بیٹیاں ماڑیاں کمانے والا بچہ نہیں، میں بیمار ہاں، مستحق بھی سی ہو. میں اس کی ہاں تو کہڑے محلے تو دسیا کہ میں گجر خان علاقے فلانے محلے تو ہاں. میں آخیا یار تساں نے محلے نے اندر فلانا بندہ جڑا ہر مہینے راشن تقسیم کرنا اور بڑا سخی اور بڑے اس نے نان اور بڑے اس نے جناب سوشل میڈیا پر فوٹو اور مطلب ایک نظام ہے اس نا، تو یار تو اس نے کول جا محلے بھی ہیں. انہیں ہے جی گیا سا ایک دفعہ، لیکن ہوں میں توبہ پڑی گندی. میں جی ہویا گیا اے جناب اس 10,000 روپیہ میں دیتا نال نمبر نوٹ کری گندا. وہ جناب ہر 3 دن مارے کا ٹماٹر چھوڑی چھو، سلنڈر پرائی دئی چھو، بچیں کی سکولوں چاہیے آنو. یعنی لوگ صدقہ نہ کری دینے ذاتی مفاد نہیں خاطر. یقین جانو اے بہت بڑا ظلم ہے. غریبانی غربت نہ مذاق ہے یہ کہ تو بلکہ ثواب نے میانا کہ برعکس ہے، یہ تو گناہ ہے الٹا. یہ گناہ ہے کہ تساں کسا کی صدقہ دیو وہ تو چلو اس نمبر کی نہیں تو کال کری خدمت کرانا سی نا، اس نے تو مشن کوئی اور سی. اگر کوئی بندہ کسی نے مالی معاونت کرنا اور اس نے اندر یہ رکھنا کہ یہ ماڑے کام ایسی یا اس نے مالی معاونت تو بعد اس نے مدد تو بعد قدرہ وہ بندہ اس نے کم نہ آیا تو سوچا تکو نا جی اساں فطرانہ بھی دینے ہیں، زکاتاں بھی دینے ہیں، اساں ایڈے کرنے ہیں، اے جناب اس نے وہ دیتا ہوا ضائع ہو گیا. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس محبت کی تھی اللہ واسطہ ہے، وابغض للہ جس بغض رکھیا دشمنی رکھی اللہ واسطہ ہے، و اعطى للہ کسا کچھ دیتا تو اللہ واسطہ ہے، و منع للہ کسا کی دینے تو ہاتھ روکیا تو اللہ واسطہ ہے، فقد استکمل الایمان اس نا ایمان مکمل ہو گیا. صدقات، تراویاں، نمازاں، قرآنی تلاوتاں، رمضان نے سارے معاملات اور لوازمات یہ اللہ نے رضا واسطہ ہے. جدو بندہ اللہ نے رضا تک نہیں پہنچیا پھر اس کی کیا حاصل ہویا؟ لہذا دکھاوے تو، ریاکاری تو، غریبانیاں لینا لوانے تو اور فوٹو سیشن سوشل میڈیا پر انہوں نے غربت نہ مذاق اڑانے تو انہاں چیزوں تو پرہیز کری تا. صرف اللہ نال تجارت کیجیے ہے. اللہ فرمانے وقرض اللہ قرضا حسنا، میگی قرض حسنا دیو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ، کہ میں تسانیاں جانا واسطہ اس کی اگے سنبھالی تے بڑائی تے رکھساں، ہوا خیرا و اعظم اجرا اس نا بہترین اجر بھی عطا کرساں. اللہ بہترین اجر. یہ بھی حدیث ہے نا کہ تساں اگر کسی غریب کی دینے ہو
تے دائیں ہاتھ نال دیسو تے بائیں ہاتھ کی پتہ بھی نہ ہاں لگے. بلکہ وہ بندہ جڑا بندہ دائیں ہاتھ نال صدقہ دے اتنا محتاط ہوگا کہ بائیں ہاتھ کی بھی نہ پتہ لگا. یعنی یہ ایک مثال دیتی کہ مخفی رولا نہ بہت زیادہ ہے لوگوں نے دسو نہ ہاں جی 7 اشخاص ایسے ہیں جنہ کی رب کریم قیامت کے دن اپنے عرش نہ سایہ نصیب کر سن. انہاں وچوں ایک او بندہ آ ورجل صدقۃ تصدق بصدقۃ فاخفاها. او بندہ جس صدقہ کیتا اتنا مخفی صدقہ کیتا کہ اس نے بائیں ہاتھ کی بھی نہ پتہ لگا کہ دائیں ہاتھ کیا دیتا ہے. اللہ قیامت نے دن اس کی اپنے عرش نہ سایہ نصیب کر سکے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑی زبردست گفتگو تساں کیتی ہے جناب صدقہ فطر پر بھی. اج نا پروگرام ہے جڑا امید ہے کہ تساں کی پسند آیا اسی. اگر پسند آیا تو تساں اپنی رائے نہ اظہار بھی کری سکنے ہو. آج نا پروگرام اتھے اختتام کرساں. حافظ صاحب تساں بہت بہت شکریہ کہ تساں ٹائم دیتا. ناظرین نے بھی بہت بہت شکریہ کہ تساں ساڈا پروگرام تک کیا. ملساں اگلے پروگرام وچ. تب تک اجازت دیو. اللہ سونے والے.